فیصل آباد میں خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اپنے خاوند کو مار ڈالا۔ مین کیریکٹر جو ہے سرگودا سے ادھر کام کاج کے سلسلے میں آیا تھا۔ جو مقتول عثمان ہے اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ شراب پی کے آیا نا دوستوں کے ساتھ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ پی ہوئی ہے اس نے۔ فیصل آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو شراب کے اندر زہریلی گولیاں ملا کے پلاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایک قدرتی موت کا جو ہے وہ رنگ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پوری سٹوری کے اوپر پولیس نے اتفاق نہ کرتے ہوئے میڈیکل جب کروایا تو اس کے بعد حقائق سامنے آئے۔ میرے ساتھ تھانہ رضا آباد SHO سفیان بٹر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات اور کس طرح سے یہ واقعہ پیش ہے، ان کو اس واقعے کی اطلاع کیسے ملتی ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد کیا حقائق سامنے۔ وزیر ریسکیو 1 کال موصول ہوئی کہ ایک آدمی نے زہریلی شراب پی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ موقع پر پہنچے، جا کر چیک کیا گیا تو حالات و واقعات جو دیکھے گئے، شواہد اکٹھے کیے گئے، لیکن حالات مشکوک تھے۔ جو مقتول تھا عثمان، اس کی والدہ نے ایک ہمیں تحریری بیان دیا کہ اس نے زہریلی شراب پی اور خود پی ہے، اس لیے ہم اس کی کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کروانا چاہتے تھے۔ کیونکہ حالات مشکوک تھے، اس لیے ہم نے پولیس نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو مارچی شفٹ کیا، الائڈ ہاسپٹل مارچی سے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ سیمپلز جو ہیں وہ ہمیں فراہم کیے گئے۔ وہ سیمپل جو ہے وہ لیبارٹری PFSA لاہور بھی جو آئے گئے۔ PFSA لیبارٹری سے جو رزلٹ آیا اس میں ان سیمپلز میں جو ہے وہ زہر کا ہونا ڈیٹیکٹ ہوا۔ جب زہر کا ہونا ڈیٹیکٹ ہوا تو پھر اس کی باقاعدہ جو کارروائی کا جو آغاز کیا گیا، FIR کا اندراج ہوا زیر دفعہ 302 ضابطہ تعزیرات پاکستان، اس کی جو ہے تفتیش عمل میں لاتے ہوئے اگلے معاملہ جو ہے پھر وہ کلیئر کیے گئے۔ اس میں ایک مین کیریکٹر جو ہے وہ ہے، یہ رہائشی ہے سرگودا سے ادھر یہ کام کاج کے سلسلے میں یہ آیا تھا۔ جو لیفٹ اوور ہوتا ہے فلور ملز کا، گندم یا اس طرح کی چیزیں، یہ اس کا کام کرتا تھا۔ جو مقتول عثمان ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دوستی جو ہے گہری ہوئی، اس کے گھر تک اس نے رسائی حاصل کی۔ اس کی بیوی مقتول عثمان کی اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ اس کی بیوی جو ہے مقتول کی مل کے پھر پلاننگ کی کہ اس کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے۔ شراب لا کے دی کہ جائیں آپ دوستوں کے ساتھ شراب وغیرہ پی لیں۔ یہ گھر سے نکلا، تھوڑی دور جا کے ادھر اس کا وہ ریلیٹیو بھی ہے، وہ پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا۔ انہوں نے 3-4 لوگوں نے بیٹھ کے شراب پی ہے۔ شراب پی کے یہ گھر آ گیا ہے۔ اس کے گھر میں جو ملزم ہے مقتول کی بیوی نے کہ یہ شراب کے نشے میں ہے، دوبارہ پھر انہوں نے اس کو جو ہے شراب میں یہ جو گولیاں ہوتی ہیں گندم میں رکھنے والی، وہ گولیاں ڈال کے اس کو پھر جو ہے وہ شراب نوشی کروائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے یہ کسی اور جگہ پر شراب پی رہے تھے، پھر جب یہ گھر آیا تو اس کو دوبارہ زہریلی گولیاں جو ہے اس کے اندر ملا کر پلائی گئی۔ تو جو FIR کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ شراب پی رہے تھے، پھر یہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں پر یہ انہوں نے سارا سین بھی کریٹ کیا تھا جہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ یہ جب پہلے شراب پی کے آیا نا دوستوں کے ساتھ، انہوں نے پی ہے وہ ٹھیک تھے، یہ گھر واپس آیا، نزدیک ہی ہے گھر۔ جب گھر آیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ پی ہوئی ہے اس نے، نشے میں ہے، تو اس کو جو نا انہوں نے بھیجا کہ جائیں آپ برف لے کر آئیں۔ وہ برف لینے کے لیے گیا، اسی تھوڑی دیر بعد کو 5-7-10 منٹ کے بعد یہ جو ہے یہ بھی گھر سے نکل گیا، اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے پھر دوبارہ ادھر جو جس جگہ کے پہلے پی تھی نا انہوں نے، اسی جگہ پہ جا کے اس کو دوبارہ پھر اس نے شراب پلا دی ہے۔ ادھر ہی پھر وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ فیملی کا جیسے آپ بتا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ فیملی نے پہلے اس کو اپنی جو ہے وہ درخواست کو واپس لیا کہ یہ اس کی نیچرل ڈیتھ ہے، اور اس کے اندر اس کی جو مقتول ہے اس کی والدہ کا بھی ذکر ہے۔ جب اس کے حقائق سامنے آئے، اس کی بیوی اس کے اندر ملوث نکلی، تو اس کی ماں کو، لڑکے کی ماں کو پتہ تھا اس چیز کا کہ اس کی بیوی اس میں ملوث ہے؟ نہیں، تب تک اس کو نہیں پتا تھا ماں جو ہے جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت بھی وہ شروع ویلا کر رہی تھی کہ یہ پوسٹ مارٹم کروائیں گے، میرے بچے نے کوئی ایسی کسی نے چیز نہیں دی، اس نے خود پی ہے، کیونکہ یہ شراب وہ پہلے بھی پیتا تھا۔ ماں کو بالکل بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ماں کو تب پتہ چلا جب ہم نے اپنی جو FIR کی کارروائی کا آغاز کیا ہے، تب ہم نے جب بتایا، پھر اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو تو قتل کر دیا گیا ہے، تب پھر وہ انہوں نے کہا جی ہم نے کارروائی کروانی ہے۔ جب اس کے بعد پتہ چلا اس کے گھر والوں کو کہ یہ ان کی ہی بہو اس کے اندر ملوث نکلی ہے، تو پھر ان کا کیا اس کے اوپر رد عمل تھا؟ جی بالکل، وہ بہت اگریسو ہے، وہ پوری پیروی کر رہے ہیں ابھی اس مقدمہ کی، اس تفتیش کی۔ کون سا پوائنٹ تھا، کون سا نقطہ تھا جہاں پر آپ کو جا کے پتہ چلا کہ مقتول کی بیوی ہی اس کے اندر ملوث ہے؟ کریکٹر وائز پہلے بھی اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، مزید محلے داروں سے بھی پوچھ لیا گیا تھا۔ جب وہ مشکوک ہمیں وہ ملا تو مزید اس میں پھر وہ شراب کا پینا، دوسرے وہ بچ جانا، اس کا مر جانا، وہ سارے جب تانے بانے جوڑے گئے تو وہ معاملہ سارا
کلیئر ہو گیا. اس کی جو بیوی تھی آشنا کے ساتھ تعلق تھا، یہ کتنا پرانا تعلق تھا؟ ہماری تفتیش میں اس نے بتایا تھا کہ پچھلے کوئی 2.5-3 ماہ سے میرا اس کے ساتھ تعلق بنا ہے. کوئی 2.5-3 ماہ پہلے جو ہے اکٹھے انہوں نے وہ گندم کا لیفٹ اوور کا کام شروع کیا تھا. اسی وقت اس کا جو ہے گھر میں آنا جانا بنا اور تعلق ان کا آپس میں بنا. مجھے بتائیے گا کہ اس ایف آئی آر کے اندر کتنے ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، اور کتنے اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیے گئے تھے؟ ایف آئی آر کے اندر دفعات کون سی لگتی ہیں؟ ایف آئی آر جو ہے وہ زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان اور 34 تعزیرات پاکستان. 337 جے جو ہوتا ہے نشاور چیزیں نا، اس میں انہوں نے 2 بندوں کو جو نامزد کیا ہے، کچھ کو نامعلوم رکھا ہے، وہ جیل جا چکا ہے. اس کو جب انٹروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اڈا میرا ہی تھا جدھر اس کی ہوئی ہے ڈیتھ. پہلے شراب ہم نے مل کے پی ہے، یہ گھر چلا گیا ہے، ہم بھی گھر چلے گئے ہیں. جب ادھر اس جگہ پہ اس کی جدھر ڈیتھ ہوئی ہے، یہ وہاں پہ دوبارہ ادھر آ گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس نے ہی ہمیں اکسایا کہ آپ ایسا کریں، یہاں سے بھاگ جائیں، یا اس کو جو ہے وہ کسی طرح چھپا دیتے ہیں، ڈیڈ باڈی آپ کے گلے پڑ جائے گی. اس کو ڈیڈ باڈی کو چھپانے کے لیے اس نے اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیا. اس نے ان کو بتایا کہ اندھیرا ہو جائے گا، اس کو ادھر کر دینا ادھر کر دینا. وہ اس کی باتوں میں آ کے ان کا اس میں کوئی اس کو جو زہر دینے میں رول نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کو نا وہ اپنے انداز سے چھپانے کی کوشش کی، یا جو بھی کیا ہے انہوں نے. کہ ابھی خاتون کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ وہ ابھی جوڈیشل ہو چکی ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ وہ بالکل اس میں پوری ملوث ہے، گناہ گار ہے، وہ جوڈیشل ہو چکی، جیل جا چکی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک شخص نے اس کی لاش کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی، ایک نے اس کو زہر دیا اور اس کی بیوی بھی ملوث تھی. ان کو سزا جو ہے وہ برابر ملے گی، یا پھر ان کے حوالے سے قانون ان کو الگ الگ سزائیں دیتا ہے؟ اس میں مین رول جو ہے وہ بیوی کا ہے. دوسرا جو ہے انہوں نے تو دیدہ دنسہ اس کو مارنے کے لیے پوری اپنی کوشش کی نا. جو زہر ہے وہ ان لوگوں نے دوبارہ ملا کے اس کو پلا دی ہے شراب. وہ اسی حد تک خوفزدہ تھے کہ ہمارے ساتھ پی ہے، اس شراب کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے وہ خوفزدہ تھے اور اس کی باتوں میں آ گئے. ایک طرف اسلام نے ایک پاک رشتہ قائم کیا ہے نکاح سے بیوی کے اور شوہر کا، دوسری جانب جو ہے وہ 4 دن کی جو ناجائز محبت ہے اس کے پیچھے اس طرح کا گناؤنا کام کرنا، جرم کرنا کہ اپنے ہی شوہر کو قتل کروانا. سوسائٹی میں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کسی وغیرہ کوئی یا جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کے ساتھ تعلقات ایسے مت بنائیں کہ آپ کے فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات بن جائیں جو بعد میں آپ کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جائے. یہ سب سے پہلا یہ میسج ہے. دوسرا یہ ہے، اگر وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں تھے تو زبردستی کا نباہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خوش نہیں تھے، زبردستی کا نباہ تھا، اس لیے وہ اس کی طرف راغب ہوئی اور یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا. 2 بچے تھے اس کے، وہ یتیم ہو گئے، گھر برباد ہو گیا. والدین جو ہیں وہ ابھی انتہائی صدمہ میں ہیں.